بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطٰہٰ ویاسین سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولد ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم قتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صلوات عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور یہ تمام کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب مجلس ایصال ثواب کے لیے رکھی جاتی ہے تو اس میں موت اور حیات کا ذکر ہوتا ہے۔ یہی وہ ضروری ذکر ہے کہ جسے مسلسل ہونا چاہیے، مگر یہ ذکر مسلسل نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میرے پاس جتنا بھی وقت ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج کی مجلس کا جو میرا ٹاپک ہے وہ عنوان اور وہ ٹاپک ہے موت کے بعد زندگی کے آثار۔ موت کے بعد زندگی کے آثار۔ عام ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان مر گیا تو سمجھو مر گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس فلسفے کو آپ یوں سمجھیے کہ جب تک ہم اور آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سانس کی آمد و شد باقی ہے، ہم ہر لمحے موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اس فلسفے کو سمجھیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 50 سال کے ہو گئے، یہ 100 سال کے ہو گئے، میرا بچہ ماشاءاللہ اس سال 5 سال کا ہو گیا، میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا۔ تو ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اگر اپنی زندگی کا ایک دن جی لیتا ہے تو وہ زندگی سے قریب نہیں ہوتا ہے، وہ موت سے قریب ہوتا ہے۔ اور اسی فلسفے کو الٹ دیجئے، جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ موت سے قریب نہیں ہوتا ہے، وہ ہر دن زندگی سے قریب ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ میں بہت ہی آسان لفظوں میں آپ تک بات انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میری ایک گزارش ہے اپنے ان بھائیوں سے جو پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے اور آپ کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں کچھ لوگ جو ہیں اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تھوڑی زحمت کیجیے، اچھا نہیں لگتا ہے کہ 2 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات، اور اگر کسی کی خاص منت نہیں ہے تو ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ بارے دیگر نعرہ صلوات بھیجیں۔ ایک اس سے بہترین نعرہ صلوات بھیج دیں عظمت محمد و اہل بیت محمد پہ۔ دیکھیے مجھے یہ قطعاً فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرا سننے والا مجمع 50 ہے 25 ہے یا 5000 کا ہے۔ جو ٹاپک
ہوتی ہے وہ جو میں ذہن میں میرے بات ہوتی ہے وہ میں آپ کو دے کے جاؤں گا. میں بیان کرنے میں کبھی کنجوسی کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, اس کے بعد تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. قرآن نے موت کے سلسلے میں دو طرح کا نعرہ دیا ہے, دو طرح کی آیتیں آئی ہیں. ایک آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. ان دو آیتوں کا فرق آپ محسوس کر لیں تاکہ آگے جو میں گزارش کروں گا وہ بات میری آپ تک کلیئر رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. اس آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ جس کی زبان سے نزول قرآن سے پہلے یہ فقرہ نکلا ہے, نہیں کہاں بات, میں نے جو ایک جملہ کہا ہے شاید میرے محترم مجمع نے اس پہ غور نہیں کیا. جس انسان نے نزول قرآن سے پہلے یہ فقرہ کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی پورا کا پورا قرآن 114 سورے 6566 سے زیادہ آیتیں جو ہیں وہ جو کچھ ہے سب وہاں کی یہاں کے لیے ہیں, اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے. پورا کا پورا قرآن وہاں سے یہاں کے لیے ہے. لیکن یہ فقرہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ وہاں سے یہاں نہیں آیا ہے, یہاں سے وہاں گیا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. یہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون یہ سب سے پہلے مولائے کائنات کی زبان پر یہ فقرہ آیا جو صبح قیامت تک کے لیے قرآن بن گیا. یہ فقرہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مکمل تیاری ہے. ہم اللہ کے لیے آئے ہیں, اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جس کی زبان سے وہ جملہ نکل رہا ہے وہ انسان اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں اتنا مضبوط ہے کہ جانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے, تیار بیٹھا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور دوسرا جملہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, اس کے بعد تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے, تم خود پلٹ کر نہیں آؤ گے. یعنی تمہارا مزاج خود اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. وہ ایک ہی مزاج تھا جو اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے آمادہ تھا, بقیہ مزاج اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جب ملک الموت آ جائے گا تو اسے روک بھی نہیں سکتے ہیں. ہم آپ اس جماعت میں ہیں کہ اگر ملک الموت آ گیا تو اسے روک نہیں سکتے. اہل بیت اس جماعت میں ہے جہاں ملک الموت رک کے اجازت لیا کرتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. الحمدللہ آپ کا مزاج بن گیا, بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا. اب ایک ایک سٹیپ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, کوئی نئی بات نہیں ہے. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں, ہمیں اور آپ کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. میرے پاس خدا نخواستہ ایک اطلاع آئی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے پوچھا کیسے انتقال ہو گیا؟ بیمار چل رہے تھے. کہاں, وہ بہت لمبے زمانے سے بیمار تھے, یہ علالت یہ پریشانی یہ تھی. بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیسے محسوس کیا کہ ان کا انتقال ہو گیا, وہ مر گئے؟ عزیزوں میں ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں, یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے.
میں نے ان سے پوچھا جو یہ خبر لے کر آئے تھے کہ فلاں صاحب کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا, وہ مر گئے, آپ نے کیسے سمجھا کہ مر گئے؟ کہا مولانا میں نے اس طرح سے سمجھا کہ ان کی زندگی میں کوئی عمل نہیں رہا. متوجہ ہوئے آپ؟ میں نے اس لیے سمجھا کہ وہ مر گئے کہ اب ان کی زندگی میں, اب ان کے جسم میں کوئی عمل نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا ہاتھ تو ہے لیکن اٹھ نہیں رہا ہے, پیر تو ہے لیکن چل نہیں رہے ہیں, پلکیں تو ہیں لیکن نہ اوپر جاتی ہیں نہ نیچے آتی ہیں. اس کا مطلب کہ بظاہر جب انسان کے جسم کے عمل رک جاتے ہیں, عزیزو بہت توجہ چاہتا ہوں, بظاہر جب انسان کے جسم کا عمل رک جاتا ہے, ہاتھ ہے لیکن اٹھ نہیں رہا ہے, پیر ہے لیکن چل نہیں رہا ہے, پلکیں ہیں لیکن اوپر نیچے نہیں ہو رہی ہیں, تو جہاں انسان کے جسم کا عمل رکا وہیں ہم نے سمجھا مر گئے. بھائی یہی تو علامت ہے, وہیں ہم نے سمجھا مر گئے. یہی فلسفہ قرآن پیش کرتا ہے, یہی فلسفہ قرآن پیش کرتا ہے. دیکھیے قرآن کے نزدیک زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے وہ الگ ہے, ہمارے اور آپ کے نزدیک زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے وہ الگ ہے. قرآن ہر سانس لینے والے کو زندہ نہیں کہتا ہے, قرآن ہر چلنے پھرنے والے کو زندہ نہیں کہتا ہے, قرآن ہر اٹھنے بیٹھنے والے کو زندہ نہیں سمجھتا ہے. قرآن کا مزاج پڑھیے, قرآن آپ کو بتائے گا کتنے لوگ ہماری نگاہ میں زندہ ہیں, قرآن کہہ رہا ہے مر گئے. بھئی کتنے لوگ ہماری نگاہ میں زندہ ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اپنی نسلوں کو آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مر گئے. یہ مر گئے, ہمارے سامنے زندہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے مر گئے. اور کتنے لوگوں کے بارے میں ہم نے کہہ دیا کہ یہ مر گئے, قرآن نے کہا خبردار انہیں مردہ نہ کہنا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی نگاہ کے زندہ کچھ اور ہے اور قرآن کی نگاہ کے مردہ کچھ اور ہے. جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے, جو دشمنی اہل بیت پر زندہ رہے وہ زندہ رہ کے بھی مر جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اب ایک ایک اسٹیپ میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں. پتا چلا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, وہ مر گئے. مرنے کے بعد سب سے پہلا عمل جو مستحب ہے وہ کیا ہے؟ مردے کو قبلہ رخ کر دو. اگر اس کی زندگی میں کبھی خانہ کعبہ سے کوئی واسطہ نہ رہا ہو, اگر اس نے اپنی پوری زندگی میں 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو, کبھی اس کا واسطہ ہی قبلے کی طرف نہ رہا ہو, تو دنیا کے بڑے بڑے قبلہ بھی اگر چاہیں کہ اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیں اور اس سے اس کو کچھ فائدہ ہو جائے, اللہ کا کرم ہی اس کو فائدہ دے سکتا ہے. اسے قبلے کی طرف کر دو. ٹھیک ہے, قبلے کی طرف ہو گیا. مرنے کے بعد زندگی کے آثار پہچانیے. اب پہلی منزل, اسے غسل دو. جب یہ وہاں سے یہاں آیا تو اس غسل کا ایک نام رکھا گیا غسل مولود. ہمارے سارے بزرگ اور ہمارے بچے بھی یقیناً جانتے ہوں گے, غسل مولود واجب نہیں ہے, غسل مولود مستحب ہے. گھر والوں نے اگر غسل دے دیا تو بہت اچھی بات ہے, اگر گھر والے نے غسل نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کے گھر میں اگر مسلمان بچہ پیدا ہوا ہے
تو اس کی ذمہ داری پوری مسلمان امت پر نہیں ہے. مرنے کے بعد انسان کی زندگی پہچانیے, مسلمان کی زندگی پہچانیے, ہر انسان کی نہیں. اگر کوئی مسلمان بچہ پیدا ہوا ہے تو جب وہ اپنے گھر میں آیا, اپنے باپ کے گھر میں آیا, تو اس کی پوری ذمہ داری پوری امت مسلمہ پر نہیں ہے, یا اس شہر میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آیا ہے اس کے غسل مولود کا انتظام کریں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن جب وہی بچہ اس دنیا سے بالغ ہونے کے بعد چلا گیا, اب آپ بتائیے اس شہر میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ انتظام کرے کہ اسے غسل دے دیا جائے, انتظام کرے کہ اسے کفن دے دیا جائے, انتظام کرے کہ اسے عزت سے دفنا دیا جائے. ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ میرے یہاں آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو کسی کو کوئی توجہ نہیں ہے, کوئی ایک جوڑا کپڑا لے کر نہیں آیا اس وقت کہ بچہ ابھی ابھی آیا ہے, یہ لیجئے اسے پہنا دیجئے. جب اس دنیا سے گیا تو جتنے مسلمان ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے غسل و کفن کا انتظام کرے, اور اگر نہیں ہوا تو سب گنہگار ہیں. اسے فقہ نے ایک نام دیا واجب کفائی. یہ واجب کفائی کیا ہے؟ یہ ایسا واجب ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی اسے انجام دے دیا تو سب کی ذمہ داری ختم. مرنے والا جتنی بڑی شخصیت کا مالک ہوگا اتنی ہی بڑی ذمہ داری پوری امت پر ہوگی. اب میں ایک جملہ کہوں گا, آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں گے. مرنے والا جتنی بڑی شخصیت کا مالک ہوگا, جتنے بڑے منصب کا مالک ہوگا, اس کے غسل و کفن کی ذمہ داری کے لیے مسلمان اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے. خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور علی کا احسان امت کو ماننا چاہیے کہ سرکار دو عالم کے غسل و کفن کا انتظام کر کے پوری امت کی ذمہ داری کو اپنے سر لے لیا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اب آپ نے محسوس کیا کہ ایک مسلمان جب اس دنیا سے مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی زندگی کتنی معتبر ہو گئی اور کتنی اہم ہو گئی کہ پورے امت اسلامیہ پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو. اب اسے غسل دو, ٹھیک ہے, جس طرح سے یہ غسل اپنی زندگی میں کرتا ہے اس طرح سے غسل ہو جائے. کہا نہیں, یہ بقا کی طرف سے, یہ بقا کی طرف, یہ فنا کی طرف سے بقا کی طرف سفر کر رہا ہے. لہذا لباس بھی وہ ہوگا جو عام زندگی میں استعمال نہ کرتا ہو, غسل بھی ویسے ہوگا جو عام زندگی میں استعمال نہ کرتا ہو. کتنے طرح کے غسل؟ ہم اور آپ جب غسل کرتے ہیں ایک ہی پانی ہے, چاہے غسل ترتیبی ہو یا غسل ارتماسی ہو. غسل ارتماسی پانی میں غوطہ لگا لیا ہو گیا, غسل ترتیبی وہ آپ سب جانتے ہیں. لیکن جب انسان مسلمان اس دنیا سے چلا گیا تو اب حکم ہے کہ اس کے لیے اسپیشل خاص غسل کا انتظام کرو. 3 طرح کے غسل کا انتظام ہو. پہلے بیر کے پانی سے, پھر کافور کے پانی سے, پھر خالص پانی سے. 3 طرح کے غسل ہیں, 3 طریقے سے, بیر کے پانی سے, کافور کے پانی سے اور خالص پانی سے. میں نہیں جانتا کہ خدا 3 طرح کے غسل دلوا کر اس مرنے والے کو کتنا پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. اسے بالکل پاکیزہ بناؤ اور پاکیزہ بنا کر ہماری بارگاہ میں پیش کرو. غسل دے دیا گیا, اب اسے کفن پہناؤ. کفن پہنایا, اب دفن کر دے. کہا نہیں,
اس کی زندگی میں عبادت کے جتنے جتنے اجزاء ہیں اسے معطر کرو. کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے غسل اور کفن دیا جاتا ہے؟ اور پروردگار عالم کو عبادت کے اجزاء کتنے پیارے ہیں. کہا کہ جتنے عبادت کے اجزاء ہیں وہ اجزاء جو کہ سجدے میں زمین پر ہوتے ہیں انہیں معطر کرو. پیشانی سجدے میں، وہاں کافور لگاؤ. دونوں ہتھیلیاں سجدے میں زمین پر، وہاں کافور رکھو. دونوں گھٹنے زمین میں، وہاں کافور لگاؤ. انگوٹھے حالت سجدہ میں کام آتے ہیں، ان انگوٹھوں پہ کافور لگاؤ. 7 اجزائے سجدہ کو معطر کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت گزار بندہ ہے. بھائی یہ عبادت گزار ہے. اب عزیزو ایک جملہ سن لو کہ عبادت خدا میں اگر انسان زندگی بھر مصروف رہے یا نہ رہے، یہ نہ رہے ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، رہے ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. پھر بھی خدا ایک مسلمان کے عزت نفس کو رکھنے کے لیے دوسرے نمازیوں میں کہیں کوئی گھمنڈ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو کہ دیکھو میں نماز پڑھتا تھا تو ہمارے اجزائے سجدہ پہ کافور لگائے جائیں گے. یہ نہیں پڑھتا ہے تو خدا کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. جس طرح ایک آیت اللہ کو حنوط کیا جائے گا اسی طرح ایک عام مسلمان کو حنوط کیا جائے گا. حنوط ہو گیا، غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، تابوت میں رکھا گیا، جنازہ چلا. اب آپ پہچانیے زندگی، پہچانیے مرنے کے بعد زندگی. جنازہ چلا، شریعت کا حکم کیا ہے کہ ڈائریکٹ اسے قبر میں نہ اتارو کہ اٹھایا اور لے جا کے اندر رکھ دیا. نہیں، پہلے ایک منزل دو، پھر دوسری منزل دو، تیسری منزل میں رکھ دو. یہ منزل کیوں؟ روایت کہتی ہے کہ مردے کو وحشت محسوس نہ ہو. اچھا یہ وحشت کون محسوس کرے گا؟ جس میں احساس وحشت ہو. بھائی اگر ایک انسان مر گیا تو چلیے ٹھیک ہے مر گیا، یہ ایک ٹیشو کا باکس ہے، اسے ہم کہیں بھی رکھ دیں، اس کی صحت پر 1000 سال آپ چھوڑ دیجئے، جہاں پر رکھیں گے آپ وہیں پر پڑا رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ موسم کی وجہ سے یہ بالکل ہی پاؤڈر ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کی ذات پہ کچھ فرق احساس کی منزل میں نہیں ہوگا. کہا اسے وحشت قبر نہ ہونے پائے اسی لیے منزل دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد بھی احساس موجود رہتا ہے. احساس زندگی کی علامت ہے، احساس موت کی علامت نہیں ہے. اب چلیے وہاں تک آئے، قبر میں لٹا دیا. اب کیا ہوگا؟ کہا آپ تلقین پڑھو. عزیزوں میں 1-2 حرف کا ایک جملہ ہے، میں بہت توجہ چاہتا ہوں، یہی بتائے گا کہ انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہے اور زندگی کیا ہے. بس 2 حرف کا ایک جملہ ہے. قبر میں لٹا دیا، کہا آپ تلقین پڑھو. کھڑے ہو کے پڑھے، دور سے پڑھے؟ کہا نہیں، قریب جاؤ. اس کے دونوں شانوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے ہلاؤ، اسے ہلاؤ. اب یہ دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر ہلانا، آپ مجھے یقین سے اور ایمان سے بتائیے کہ یہ موت کی علامت ہے یا زندگی کی؟ میں ہر کی زندگی میں ایک تجربہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک انسان بے خبر سو رہا ہے، آپ اسے آواز دے رہے ہیں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، وہ نہیں سن رہا ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ ہوش میں لانے کا آخری حربہ کیا ہے؟ آپ آگے بڑھے، اس کے شانے کو پکڑا، اور جیسے ہی آپ نے اس کے شانے کو ہلایا وہ بیدار ہو گیا. یعنی جو کیفیت زندگی میں قبر کے اوپر تھی وہی کیفیت قبر کے نیچے ہے. شانہ ہلا کے کہو، بہت توجہ، کیا کہو؟
اسما، سنو. یہ کہنا مردے سے کہ سنو، بتائیے یہ عقل کی دلیل ہے؟ یہ جو انسان ہو سکتا ہے ایک مجتہد شانہ ہلا رہا ہو، ایک مجتہد، ایک عالم دین، ایک مرجع، ایک آیت اللہ، وہ تلقین پڑھ رہا ہو، اور جب وہ شانہ ہلا کر کہے گا اسما، سنو، تو کوئی اگر پوچھ دے کہ قبلہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ایک مردے سے کہہ رہے ہیں سنو، تو اس کا مطلب کہ جس معصوم کے ذریعے یہ روایتیں چلی ہیں کہ جب تلقین دو تو شانہ ہلاؤ اور کہو اسما، سنو، وہ امام معصوم جانتا ہے کہ اس میں سننے کی صلاحیت موجود ہے، ورنہ یہ سلسلہ امام کی طرف سے نہیں آتا. اسما، افہم، سنو، سمجھو. اس کا نام کیا ہے؟ یہ کہنا سنو اور سمجھو، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تلقین. آپ نے کبھی غور کیا کہ اسے تلقین کیوں کہتے ہیں؟ یہ نیو انفارمیشن نہیں ہے کہ آج اس کو ہم کچھ نئی چیز بتا رہے ہیں، نہیں. تلقین کہتے ہیں پڑھے ہوئے سبق کو یاد دلانا. اس کا یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز اس کی زندگی میں نہیں، جو سبق وہ پڑھ چکا ہے اس کے یاد دلانے کو کہتے ہیں تلقین. اب عزیزوں میں اپنی منزل پر آ گیا. وہ دو حرف کا ایک لفظ، اسما، افہم، یا. یہ الف، یا. یہ یا کیا ہے؟ یہ یا ہے کیا؟ پورے عرب گرامر میں، پورے عرب لٹریچر میں، پورے قرآن میں کہیں آپ مجھے ایک مقام ایسا بتا دیں جہاں یا موت کے لیے استعمال ہوا ہو؟ نہیں. یہ یا جب بھی استعمال ہوتا ہے مسلسل زندگی کے لیے ہوتا ہے، یا کبھی موت کے لیے استعمال نہیں ہوتا. قرآن میں آپ کو یا نہیں ملے گا موت کے لیے، عربی کے لٹریچر میں آپ کو یا نہیں ملے گا موت کے لیے، عربی گرامر میں آپ کو یا نہیں ملے گا موت کے لیے. جہاں یا آئے گا اس یا سے مراد مسلسل حیات ہے، موت نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے مثال رکھوں، یا مسلسل زندگی، مسلسل حیات. یا اللہ، یا اللہ، مسلسل حیات، ایسی حیات کہ جس حیات کی نہ ابتدا معلوم، ایسی حیات کہ جس حیات کی نہ انتہا معلوم. اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں یا مسلسل حیات. یا رسول اللہ، رسول سے پہلے یا آیا، یا رسول اللہ، مسلسل حیات ہے رسول کی. اور اگر ہم رسول کی حیات مسلسل کو نہ مانے تو پھر کلمے کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. پھر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا اگر رسول کی مسلسل حیات کو نہ مانے. پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ. کسی بھی مسلمان سے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، اس سے کہیے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا مطلب ہوا؟ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب عزیزوں، قول میں اور فعل میں کتنا فرق ہو گیا. جب کہتے ہو
کلمہ پڑھتے ہو تو کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جب محمد کے وسیلے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ مانگنا بدعت کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ آیا یا رسول اللہ مسلسل زندگی، یا علی مسلسل زندگی، یا حسین دین کی بھی مسلسل زندگی اور حسین کی بھی مسلسل زندگی۔ تو جہاں جہاں لفظ یا آیا وہ علامت ہے مسلسل زندگی کی۔ اب تلقین میں جملہ کیا آیا؟ اسما، افہم، سنو، سمجھو، یا فلاں ابن فلاں، یعنی ہم جسے بتا رہے ہیں ہم رینڈم کچھ نہیں بتا رہے ہیں، ہم اسے بھی جانتے ہیں اور اس کی نسل کو بھی جانتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ یا فلاں ابن فلاں، اب وہ پورا تیرا خدا کون ہے، تیری کتاب کون ہے، تیرا امام کون ہے، ساری عقیدے کی باتیں ٹھیک ہے۔ اب قبر بند کر دو، قبر بند ہو گئی۔ چلیے پہلی تلقین تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ قبر کھلی ہوئی تھی، مردہ سامنے تھا، اب تو اس پر مٹی پڑ گئی، لکڑیاں پڑ گئی، اب تو قبر بند ہو گئی۔ کہا کہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، دوسری تلقین کا فلسفہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مٹی اور لکڑی اس کے درمیان، اس کی زندگی کے درمیان آ گئے ہیں، نہیں، یہ مٹی اور یہ لکڑی اس کی زندگی کے درمیان نہیں آئے ہیں۔ اب اوپر بیٹھ کے بھی تلقین پڑھو۔ اچھا تلقین ہو گئی، اعزاء اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ اب آئیے، اب زندگی کی اوتھینٹک دلیل دیکھیے مرنے والے کی، اگر محبت اہل بیت پہ مرا ہے۔ فرشتے آئے، فرشتے کیا عام انسان کی طرح ہے؟ نہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ معصوم ہیں، انہیں بھیجا گیا جاؤ فلاں کی قبر میں جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ اس سے پوچھو، اس سے سوال کرو۔ اب بتائیے یہ حکم اللہ کا ملنا کہ معصوم فرشتے کو کہ اس سے سوال کرو، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اس میں اتنی صلاحیت باقی ہے کہ وہ سوال کے لیے تیار ہے۔ اگر اس میں سوال سننے اور سوال کے جواب دینے کی صلاحیت اگر نہ ہوتی مرنے کے بعد، تو پھر یہ ملک معصوم آ کر کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس سے تو خطا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ملک کا یہ پوچھنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ابھی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب عزیزو، ملک نے پوچھا، بتانے والے نے بتایا، وہ چلا گیا۔ اب ایک اور شخصیت آئی قبر میں، جس نے زندگی میں 2 بار آنے کا وعدہ کیا۔ ایک جب تم حالت نزا میں ہوگے تب آؤں گا، اور ایک جب تم قبر میں لٹا دیے جاؤ گے، قبر بند ہو جائے گی تب آؤں گا۔ یہ کون ہے جس نے وعدہ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے امام مولائے کائنات۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اب عزیزو، میں بہت توجہ چاہتا ہوں، اس مجلس میں شاید یہ ایک نیا رخ ہو، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مولا قبر میں آتے ہو، یقیناً آتے ہیں۔ اب علی قبر میں آئے، جب علی قبر میں آئے تو سچویشن کیا ہے؟ قبر کی سچویشن محسوس کیجئے کہ جب میرا مولا قبر میں ہے، ہم مر گئے ہیں، میرا مولا قبر میں ہے، وہ قبر کے آگے کھڑا ہوا ہے اندر سرہانے۔ آنے کے بعد علی کا پہلا عمل کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں گے۔ محسوس کیا آپ نے؟ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، جب مولا آئیں گے تو اسے دیکھیں گے، یہی کریں گے نا؟ کیا صرف علی
مرنے والے کو دیکھیں گے یا مرنے والا بھی علی کو دیکھے گا؟ یہ میرا ایک سوال ہے عزیزو. اگر مرنے والے کے پاس بصارت میں اتنی صلاحیت نہ ہوگی کہ وہ دیکھ سکے تو ان کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مثلا میں آپ کے گھر جاؤں اور آپ سے ملاقات ہی نہ کروں، آپ کو اپنی شکل ہی نہ دکھاؤں اور واپس آ جاؤں، تو ایسے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جب مولا آئیں گے تو وہ بھی مرنے لیٹنے والے کو دیکھیں گے، لیٹنے والا بھی اپنے مولا کو دیکھے گا. ان دونوں دیکھنے کے عمل کا نام کیا ہے؟ آج میں کہاں الجھا کے بیٹھا ہوں آپ کو. جب علی آئے اور انہوں نے آ کر لیٹنے والے کو قبر میں دیکھا تو علی کے قبر میں لیٹنے والے کو دیکھنے کے عمل کا کیا نام ہے؟ اور جو قبر میں لیٹا ہے جب وہ علی کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے کے عمل کا کیا نام ہے؟ علی دیکھ رہے ہیں نا، جو لیٹا ہوا ہے قبر میں آ کر اسے دیکھیں گے تو علی کے اس دیکھنے کے عمل کا نام کیا ہے؟ اس کا کیا نام دیں گے آپ؟ میں دو چار نام دیتا ہوں، اگر آپ اتفاق کریں تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں. ایک آقا کی غلام نوازی، یہ نام ہے اس عمل کا، علی کے دیکھنے کا کے عمل کا نام ہے جو قبر میں لیٹے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں. آقا کی غلام نوازی، آفتاب کی ذرہ نوازی، یہی ان کی محبت، ان کا کرم، ان کا احسان کہ وہ آئے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو ان کے دیکھنے کا نام ہو گیا. اب جو ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائی اس دیکھنے کا کیا نام ہوگا؟ اب ہم جو علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو میرا علی کے چہرے کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ بھائی ہم کسی محلے کے مولوی سے کیوں پوچھیں؟ ہم رسول سے پوچھیں گے، یا رسول اللہ علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم رسول سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ رسول جو جواب دیں گے وہ تو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن میرا ایک سوال اور ہے. جتنے مسلمان بھی اس دنیا سے گئے ہیں وہ کتنے انبیاء کا عقیدہ لے کر گئے؟ امت سرکار دو عالم کی بات میں کر رہا ہوں، جو اس دنیا سے گئے ہیں وہ کتنے انبیاء کا عقیدہ لے کر گئے؟ 1,24,000 کا. دیکھا کتنے کو؟ یہ جو 1,24,000 پیغمبر کا عقیدہ لے کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم نے کتنے کو دیکھا؟ آدم کو دیکھا نہیں، نوح کو دیکھا نہیں، ابراہیم کو دیکھا نہیں، نہ عیسیٰ کو دیکھا، نہ موسیٰ کو دیکھا، نہ یونس کو دیکھا، نہ یوسف کو دیکھا، نہ یعقوب کو دیکھا، نہ ادریس کو دیکھا، نہ زکریا کو دیکھا، نہ یحییٰ کو دیکھا، نہ سرکار دو عالم کو دیکھا، نہ جناب شعیب کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا. لیکن گئے تو 1,24,000 کا عقیدہ لے کر گئے. خدا اپنی بارگاہ میں بلانے سے پہلے کوئی ایسا معجزہ کر دے. عزیزو کاش آپ وہاں تک پہنچ جائیں جہاں میں آپ کو لے کے جانا. خدایا میں 1,24,000 انبیاء کا عقیدہ لے کر اس قبر میں لیٹا ہوں لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا. خدایا کچھ ایسا معجزہ کر دے کہ جن کا عقیدہ لے کر لیٹا ہوں سب کی زیارت ہو جائے. اب اللہ نے ایک مولائے کائنات کو بھیج کر اچھا چلیے وہ لوگ جو جناب آدم کی نسلی میں تھے انہی کے
وقت میں انہوں نے جناب آدم کو دیکھا، جو جناب نوح کے زمانے میں تھے چلیے انہوں نے جناب نوح کو دیکھ لیا، جو جناب موسیٰ کے زمانے میں تھے انہوں نے جناب موسیٰ کو، جناب ہارون کو، جناب شعیب کو دیکھ لیا، جو ابراہیم کے زمانے میں تھے انہوں نے ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھ لیا، جناب اسحاق کو دیکھ لیا. کسی نے 3 کو دیکھا، کسی نے 4 کو دیکھا، کسی نے 5 کو دیکھا، اس سے زیادہ تو کسی نے نہیں دیکھا. اب سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھنا ہو، بھئی زندگی محسوس کیجئے مرنے کے بعد یہ کتنی مسلسل زندگی ہے ہماری. رسول نے کیا کہا کہ اگر کوئی آدم کو اس کے علم کے ساتھ دیکھنا چاہے، ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھنا چاہے، نوح کو ان کے تقوی کے ساتھ دیکھنا چاہے، موسیٰ کو اس کی ہیبت کے ساتھ دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو اس کے زہد کے ساتھ دیکھنا چاہے، تو علی کے چہرے کی زیارت کر لے. اب قبر میں جو علی آئے تو ہم نے علی کو نہیں دیکھا، ہم نے آدم کا زمانہ بھی دیکھا، ہم نے ابراہیم کا زمانہ بھی دیکھا، ہم نے موسیٰ کا زمانہ بھی دیکھا، ہم نے عیسیٰ کا زمانہ بھی دیکھا. ایک علی کو دیکھ کر ہم آدم سے لے کے آج تک کی زندگی جی رہے ہیں. اتنی طولانی زندگی اگر جینا ہو تو محبت اہل بیت پر مرنا پڑے گا. ایک صلوات بیٹے محمد وآل محمد. اگر 1,24,000 انبیاء کا دور دیکھنا ہے تو محبت اہل بیت پہ مر جاؤ، اتنی مسلسل حیات مل جائے گی. ٹھیک ہے، علی نے مجھے دیکھا، میں نے علی کو دیکھا. ان کا دیکھنا کرم نوازی، غلام نوازی، آفتاب کا ذرے کو دیکھنا. میرا دیکھنا، جب میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ علی کے چہرے کو دیکھنا کیسا ہے، تو رسول نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کوئی ٹائم لیمیٹیشن ہے اس میں؟ مکے والے دیکھیں تو عبادت. اب دیکھیں جہاں جہاں مولا کائنات کا سفر ہے وہ سن لیجئے. مکے والے دیکھیں تو عبادت، مدینے والے دیکھیں تو عبادت، کوفے والے دیکھیں تو عبادت، یمن والے دیکھیں تو عبادت، بحرین والے دیکھیں تو عبادت. یہاں مولا نے سفر کیا ہے، کچھ نہیں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یہ رسول کی حدیث ہے. اب پھر ایک سوال ہے، یا رسول اللہ جو بھی دیکھے عبادت؟ بھئی یہ سوال ہے نا. رسول اللہ نے تو صاف صاف کہہ دیا، کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو یا رسول اللہ جو علی کے چہرے کو دیکھے عبادت؟ کہا نہیں. علی کے چہرے کو تو منافق بھی دیکھ رہے تھے، علی کے چہرے کو تو کفار بھی دیکھ رہے تھے، علی کے چہرے کو تو دشمن بھی دیکھ رہے تھے. نہیں، جو دل میں محبت علی رکھ کر علی کی زیارت کرے، بھائی جو دل میں محبت علی رکھ کے علی کی زیارت کرے، اس دیکھنے کا نام ہے عبادت. بس عزیزوں میں بالکل آخری منزل پر آ گیا. مرنے کے بعد میں علی کو دیکھ رہا ہوں، علی مجھے دیکھ رہے ہیں. رسول کی حدیث ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. اب انسان سے بتاؤ کہ عبادت کا تقاضا زندگی سے ہوگا یا موت سے ہوگا؟ عبادت زندگی کا نام ہے، موت کا نام نہیں ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. عزیزو دیکھا آپ نے
کہ اہل بیت کی محبت پہ مرنے والے کا کیا کیسی مسلسل زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی دنیا کہہ رہی ہے کہ مر گئے، لیکن نہیں، یہ مسلسل زندگی جی رہا ہے۔ اب آئیے رسول کی ایک اور حدیث، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید۔ دیکھیے یہ لفظ شہید اتنا محترم ہے کہ دنیا کی ہر قوم نے اسے اپنایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ہندو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا سپاہی کوئی سرحد پہ مر گیا ہے تو وہ شہید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زمین کی حفاظت میں مرا ہے، اپنے ملک کی حفاظت میں مرا ہے۔ تو عزیزو، جو ملک کی حفاظت میں مر جائے اسے تو پوری دنیا شہید کہتی ہے، اور جو دین پروردگار کی حفاظت میں شہید ہو جائے ان کی زندگی کی علامت کیا ہوگی؟ اب دیکھیے دو شہید ہیں، ایک شہید کا لفظ استعمال کیا قرآن نے اور ایک شہید کا لفظ استعمال کیا سرکار دو عالم نے۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں کا فرق آپ محسوس کر لیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور اس شان سے زندہ ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق لے رہے ہیں۔ یہ کون شہید ہے؟ یہ میدان جہاد میں آئے ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے، جہاد کرنے کے بعد انہوں نے درجہ شہادت حاصل کیا ہے، یہ شہید ہے۔ ہم مر گئے، آپ کہہ رہے ہیں وہ تو شہید مر گئے کیونکہ محبت اہل بیت میں مرے ہیں۔ ائمہ شہید ہوئے اور ان کے غلام بھی شہید ہیں، کیا دونوں کی شہادت ایک ہے؟ لفظ ایک ہے، معنی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جب انہیں شہادت ملی تو انہیں درجہ شہادت ملا، جب ہم ان کی محبت میں مرے تو ہمیں ثواب شہادت ملا۔ درجہ شہادت ان کا مقدر ہے اور ان کی محبت میں مر کر ثواب شہادت یہ ہمارا مقدر ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اہل بیت کی محبت نے نسلوں کو زندہ رکھا ہے۔ کون میثم تمار کو یاد رکھتا اگر علی سے محبت نہ کرتے؟ کون قمبر کو یاد رکھتا اگر علی کے غلام نہ ہوتے؟ کون جون کو یاد کرتا اگر کربلا میں شہید نہ ہو گئے ہوتے؟ کون عابس شاکری کو یاد کرتا اگر محبت اہل بیت میں اپنی جان نہ دے دی ہوتی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت کے پاس اتنی مسلسل حیات ہے کہ جو ان کی حیات سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے اللہ حیات مسلسل دے دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا اللہ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ بڑی بڑی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، بڑے بڑے سلاطین آئے اور تاریخ کے دھندلکے میں محو ہو گئے، لیکن کربلا سے جو حق و صداقت کا ایک نقشہ ابھرا جس نے صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو منزل معراج پر پہنچا دیا۔ عزیزو، وہ تو جام شہادت پی کر سکون کی نیند سو گئے، لیکن کربلا کے بعد جنہوں نے کتاب کربلا کی تشریح کی ہے اس پر ہماری نسل قربان، وہ ہماری شاہزادی زینب، چونکہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے لہذا اللہ اکبر، کربلا کے بعد جو جناب زینب کا کردار سامنے آیا ہے ویسا کردار
تاریخ میں پھر کسی کا سامنے نہیں آیا۔ سید سجاد امام ہیں، وقت کے امام ہیں، لیکن سید سجاد اپنی پھوپھی سے پوچھے ہوئے کوئی ایک مسئلہ بھی یہاں تک کہ یزید کے سامنے بھی جب سوال اٹھتا ہے سید سجاد یہی کہتے ہیں ذرا میں پھوپھی اماں سے دریافت کر لوں، ذرا میں پھوپھی اماں سے دریافت کر لوں۔ اور آپ جانتے ہیں یہی وہ زینب ہے جس نے 3 مقام پر سید سجاد کی زندگی کو بچایا ہے۔ زینب نے نسل امامت کو بچایا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب کربلا میں خیموں میں آگ لگ گئی میں نے دیکھا ایک طویل القامت معظمہ ہے، وہ ایک خیمے میں گئی، کسی کو اپنے کاندھے پہ رکھ کے کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے۔ اب جب میں آگے بڑھا تو کیا دیکھا؟ وہ معظمہ، اس کے پشت پر سید سجاد۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں شام غریبہ کے بعد زینب نے نسل امامت کو بچایا۔ امامت کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے دنیا کو جناب زینب نے بنایا۔ بتاؤ جس کا خیمہ جل رہا ہو، زمین میں زلزلہ ہو، گود کے پالے مارے گئے ہو، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، ایسے عالم میں کون ہے جو مسئلہ دریافت کرے؟ کس کا ہوش و حواس کام کرتا ہے کہ ایسے حالات میں مسئلہ دریافت کرے؟ ثانیہ زہرا نے تعارف کرایا ہے سید سجاد کی امامت کا، یہ پوچھ کر سید سجاد بیٹا تم وقت کے امام ہو، بتاؤ انہی جلتے ہوئے خیموں میں مر جائے یا باہر نکل جائیں کیونکہ چادر بھی چھینی جا چکی ہے۔ سید سجاد نے پہلا مسئلہ بتایا، پھوپھی اماں جان کا بچانا ضروری۔ یہ دوسرا موقع تھا جب زینب نے تعارف امامت کروایا۔ تیسرا موقع وہ ہے کہ آج اہل بیت پہ وہ وقت پڑ گیا ہے کہ علی کی بیٹی یزید کے دربار میں کھڑی۔ اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی یزید کے دربار میں کھڑی ہے۔ جب سید سجاد سے گفتگو ہوئی اور یزید نے حکم دیا کہ انہیں یہی شہید کر دیا جائے، ایک بار علی کی بیٹی آگے بڑھی، سید سجاد کو اپنے حلقے میں لیا۔ یزید خبردار، یہ میرے بھائی کی نشانی، یہ وقت کا امام ہے۔ زینب تیرے حوصلے پر ہمارا سلام، تیری شجاعت پر ہمارا سلام۔ ہر وقت سید سجاد کی سینہ سپر رہی۔ اور عزیزو، ایسے ہنگامی حالات میں کسے کس کی وصیت یاد رہتی ہے، لیکن زینب کو حسین کی وصیت یاد تھی۔ زینب سے حسین نے 2 وصیت کی، اے بہن زینب نماز شب میں ہمیں فراموش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ زینب ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا، اور زینب میری سکینہ سے ہوشیار رہنا۔ زینب نے ایسے ہنگامی حالات میں حسین کی دونوں وصیت کو پوری کیا۔ پہلی وصیت نماز شب میں فراموش نہیں کرنا۔ زینب نے شام کے قید خانے میں بیٹھ کر نماز شب پڑھی ہے، اور قید خانے میں اگر سکینہ سوئی تو شام میں زینب نے بھی آرام کیا۔ بھیا جہاں سکینہ رہے گی وہیں
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب أن ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا۔ میرے مالک حاضرین مجلس اور غائبین مجلس کی جملہ حاجات شرعی کو پوری فرما۔ میرے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ میرے مالک جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت اور برکت دے۔ میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین رزق حلال مہیا فرما۔ میرے مالک جو بے گناہ کسی قید و بند میں ہیں انہیں قید و بند سے رہائی نصیب ہو۔ میرے مالک جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو سیرت محمد و اہل بیت محمد پہ قائم رکھ۔ میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں فرزند نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک جو بیمار ہیں صدقے میں بیمار کربلا کہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے برادر محترم جناب شمسی بھائی وہ ہسپتال میں ہے اور ان کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا ہم اور آپ مل کر 5 بار آیات قرآنیہ کا ورد کرتے ہیں اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہا ویکشف السوء۔ میرے مالک جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ میرے مالک پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے مالک ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و اوان میں شمار فرما۔ حضرات آج کی مجلس اجمان کے برادر زین انور حسین صاحب کی جانب سے ان کی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے ہے۔ تمام مومنین و مومنات سے مرحومہ نرگس بیگم بنت غلام علی کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ اس کے علاوہ زین بھائی کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو شامل فرما لیں اور آپ حضرات اپنے مرحومین کو شامل فرما لیں۔ جملہ ارواح مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اور اس کے لیے اس کے بعد ایک اپنی مومنہ ان کا انتقال ہو گیا مرحومہ حاجرہ فاطمہ بنت رضا علی، ان کے لیے سورہ فاتحہ اور ان کے لیے نماز وحشت کی بھی گزارش ہے۔ جملہ ارواح مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ، خصوصاً جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہوئی۔ بسم اللہ۔ ایک اعلان سماعت فرما رہے حضرات، بروز ہفتہ 12 اپریل اسی مسجد میں ایک مجلس عظم منعقد ہوگی۔ جناب مادر جناب عباس ام البنین کی شہادت کے سلسلے میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو موجود ہیں وہ تو انشاءاللہ آئیں گے ہی، جو آج نہیں آ سکے ہیں کسی وجہ سے ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں، اور مومنات کے لیے بھی اعلان ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کو یہ یہاں مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔